نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطفو کہ اچک لے، ابصارہم نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی، اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء چاہے، اللہ اللہ، لذہب البتہ وہ لے جائے، بسمعہم کان ان کے، وابصارہم اور آنکھیں ان کی، ان اللہ بے شک اللہ، علی پر، کلی تمام، شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے آنکھیں ان کی، یعنی آنکھوں کو جھپٹ لے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بجلی چمک رہی ہو تو اس کی طرف نہ دیکھو۔ کیوں نہ دیکھیں؟ کیونکہ نظر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ سورج کی طرف نہ دیکھیں کہ اس کی بہت زیادہ برائٹنس جو روشنی ہوتی ہے وہ آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو قریب ہے کہ ان آنکھیں جو ہیں، ان کی نگاہوں کو وہ بجلی جو ہے اچک لے، کیونکہ ان کی نگاہیں کمزور ہیں، ان کو حق نظر نہیں آتا اور یہ اسلام کے نور کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ جو ہے ان کو ڈیل دے رکھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، ورنہ اللہ ایسی حرکت کرنے والوں کو ایک ہی حلے میں برباد کر دے گا۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور مشی کہتے ہیں عام چلنے کو، صحیح کہتے ہیں تیز چلنے کو، اور جب ان کی مرضی کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو جیسا کہ عمرہ میں جاتے ہیں تو صحیح کرتے ہیں، یعنی تیز تیز قدم چل کر کیا صحیح پوری کرتے ہیں۔ لیکن مشی کہتے ہیں نارمل روٹین سے آہستہ آہستہ چلنے کو، یعنی قرآن کا جب کوئی ایسا حکم آتا ہے جس میں ان کو اپنا کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بظاہر اس پر عمل کر لیتے ہیں، لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے جو یا کوئی ایسا حکم آتا ہے جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، قاموا وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلا جب کسی جنگ میں شریک ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ آگے نہیں بڑھتے، اور جب حق بات پر عمل کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، کہا جائے کہ اس پر عمل کریں تو وہ کیا کرتے ہیں، پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ ٹی وی ڈرامے وغیرہ دیکھنے ہوں، میوزک، تو وہ پورا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، لانگ ٹائم میوزک سنتے ہیں۔ تو کیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ کہ اللہ ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو لے جاتا، یعنی بالکل بہرے ہو جاتے، اندھے ہو جاتے، تو اللہ ان کی ہر چیز کو ختم کر دیتا، تو نہ کچھ یہ دیکھ سکتے اور نہ سن سکتے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں اور ان کے کان جو ہیں وہ مسخ کر دے، ختم کر دے۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک جو ہے 13 آیات منافقین کے بارے میں ہیں۔ آج ہم نے 20ویں آیت کا ترجمہ اور تفسیر کیا۔ اس طرح اس آیت پر منافقین کی 13 آیات جو ہیں وہ مکمل ہو گئی۔ اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ منافقین کی علامات کیا ہیں، ان کے اعمال ہم نے جانے، اور یہ بھی جانا کہ منافقین دراصل اسلام کی نسبت کفر کے
زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے وہ کفر کی جو باتیں ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور ان کو زیادہ اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان باتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اب یہ جو 13 آیات منافقین کے بارے میں پڑھی ہم نے، اور مثالوں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین کا طریقہ کیا ہے، کس قسم کا ایمان لاتے ہیں وہ، اور ایمان لا کر کتنا اور کیسا عمل کرتے ہیں۔ پہلی مثال سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ بہت زیادہ خوش تھے، بستی سے آپ کے انتظار میں وہ لوگ بستی سے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے اور گھنٹوں آپ کا سارا دن انتظار کرتے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس کے بعد سب سے پہلا واقعہ جو رونما ہوا، جس نے سب کو حیران کر دیا، وہ کیا تھا؟ جنگ بدر کا واقعہ، کہ کتنے کم مسلمان، مٹھی بھر مسلمانوں نے کہیں گنا زیادہ کافروں کو شکست دے دی۔ تو اب جو لوگ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے ان کے دل میں بھی اسلام لانے کی خواہش پیدا ہو گئی، اور جب اسلام کی طرف مائل ہوئے اس تو قدر نارا، کیا ہے ان کی طلب کہ انہوں نے روشنی چاہی، جاننا چاہا۔ اب کیا ہوا کہ جب روشنی آ گئی، دین اسلام پھیل گیا، اللہ کے احکامات نازل ہونے شروع ہو گئے، تو فلما اضاءت ما حولہ، اور اچھی طرح ہر چیز، اچھی اور بری سب چیزیں نظر آنے لگی۔ ان کو یہ نظر آیا کہ اس میں تو بہت زیادہ مشکلات ہیں، اسلام لانا صرف فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اس میں تو کچھ دینا بھی پڑے گا، اس میں ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی، اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، ہمیں روزہ بھی رکھنا پڑے گا، ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب دین کا معاملہ کوئی مذاق تو ہے نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کی روشنی لے گیا، کیونکہ ان کے دل جو ہے دین کی ان کو سنجیدگی نہیں تھی، تو وہ ان کی نیت خراب تھی، تو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو اندھیروں میں اللہ نے چھوڑ دیا، لا یبصرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ دوسری مثال کیا بات پتہ چلتی ہے؟ غور سے دیکھیے کہ اس آیت سے اس مثال یہ پتہ چل رہی ہے کہ منافقین دین کے معاملے میں سلیکٹیو ہوتے ہیں، صرف ان کو احکامات جو ہے وہ احکامات لینا پسند کرتے ہیں جو آسان ہوتے ہیں، اور جہاں مشکل پڑے وہاں پیچھے ہو جاتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ وہ جہاں مشکل پڑے وہاں پیچھے ہو جاتے ہیں، اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، یعنی جب آسان کوئی دین کا کام ہو تو وہ کر لیا، اللہ کا نام لے لیا، اور جب کوئی مشکل ہو تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دین پر عمل کرنا ان کو موت لگتا ہے، کیونکہ جب وہ دین کے معاملے کی بات سنتے ہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہاں دوسری آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین دین کے مشکل احکامات پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہاں سچ میں یہ نہیں ہے کہ بارش ہو رہی تھی اور گرج اور چمک تھی اور اس کے ڈر سے انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی کہ کہیں مر نہ جائیں، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ بجلی کی گرج چمک کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں دینا منافقین نے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی جب آیات کی بارش تھی، قرآن پاک کے احکامات نازل ہو رہے تھے، تو مشکل احکامات کو سننا نہیں چاہا اور اپنے کان بند کر لی۔ ہمارے لیے سب سے اہم بات قرآن پاک میں جتنے احکامات ہیں، ان کو سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں ان سارے احکامات کو ماننا چاہیے اور ہمیں سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ جو حکم ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر نازل فرمائے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے کہ سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اس پر عمل کرنے کے ڈر سے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ قرآن پاک کے احکامات کو آپ کویسچنز کر سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اور اپنا علم بڑھانے کے لیے پوچھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔